نجدی دیکھ لے قدرت رسول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. آمنت باللہ. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، گزشتہ دروس میں آپ قرآن مجید فرقان حمید کا ابتدائی تعارف، سورہ فاتحہ کی ابتدائی 2 آیات بھی سماعت کر چکے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی بھی یہ تیسری آیت ہے اور سورہ فاتحہ کی بھی تیسری آیت ہے، یعنی مالکی یوم الدین. اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کا مالک ہے. تو اس حوالے سے آپ کی اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کے طور پر کچھ باتیں آپ احباب کے گوش گزار کرنی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین متین کا صحیح فہم عطا فرمائے. لفظ ہے مالک، تو لغوی اعتبار سے مالک اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنی مملوکہ چیز پر مکمل طور پر تصرف کا اختیار رکھتا ہو. یعنی ایک شخص کی ملکیت میں 10 مرلہ زمین ہے، تو اب اسے مکمل طور پر تصرف کا اختیار ہے. وہ اس 10 مرلہ زمین پر ایک 10 منزلہ بلڈنگ تیار کرتا ہے، یا ایک لکڑی کی جھوپڑی تیار کر دیتا ہے، یا اسے ویسے ہی خالی چھوڑ دیتا ہے. تو مالک کا مطلب ہے کہ اپنی مملوکہ چیز پر مکمل طور پر تصرف کا اختیار رکھنا. تو اللہ تبارک و تعالی مالک ہے. کس چیز کا مالک ہے؟ فرمایا یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے. یوم کہتے ہیں دن کو، یعنی فجر کا جب وقت شروع ہوتا ہے، ابتدائے فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ جو دورانیہ ہے اسے دن کہا جاتا ہے. اور دین جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے قیامت. تو یوم الدین کا مطلب ہوا قیامت کا دن. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے. وہ قیامت کا دن کون سا ہوگا؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ، قرآن مجید کہتا ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سالہ ہوگا، تو کیا اتنا لمبا دن ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، مومن کے لیے قیامت کے دن میں تخفیف رکھی جائے گی. وہ تخفیف کیسی ہوگی؟ فرمایا جیسے دنیا کے اندر ایک مومن فرض نماز ادا کرتا ہے، جتنا ٹائم جتنا وقت اسے فرض نماز ادا کرنے میں لگتا ہے، اس کے لیے قیامت کا جو 50,000 سالہ دن ہوگا وہ ایسے ہوگا. تو حضرات محترم، یہ تخفیف صرف مومن کے لیے رکھی گئی ہے. اور مفسرین یہاں پہ فرماتے ہیں کہ عدل اور انصاف کا تقاضا یہ ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عدل فرمائے اور بالکل انصاف کرے، رحمت نہ کرے لوگوں پر، فقط عدل اور انصاف کرے، تو عدل اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں، کیونکہ نماز کا ہمیں کہا گیا نا، حدیث مبارکہ میں آیا کہ نماز اس طرح ادا کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھتے ہو، یا اگر یہ معیار تمہارا اس معیار تک نہیں پہنچتے تو نماز اس طرح پڑھو گویا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو عدل اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو لوگ ایسے نماز ادا کرتے ہیں جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہوں، کل قیامت والے دن جو تخفیف رکھی گئی ہے فرض نماز کی، وہ انہی کے لیے ہو. عدل کا تقاضا یہ ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کل بروز قیامت زیارت کروائی جائے. مفسرین کہتے ہیں بروز قیامت، جب قیامت کا دن ہوگا، کافر جو ہوں گے ان پر تو قیامت کے جو معاملات ہیں وہ نازل ہو رہے ہوں گے، لیکن جو ایمان والے ہوں گے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کروائی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کروایا جائے گا، اور وہ اللہ کے دیدار میں اس قدر محب ہو جائیں گے، اس قدر مستغرق ہو جائیں گے جیسے نماز کے اندر دنیا میں مستغرق ہو جایا کرتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، چھت پہ سے ایک سانپ گرا، آس پاس جو افراتفری پھیل گئی، کوئی ادھر دوڑ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی مارنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ نماز میں اس قدر محب ہو چکے تھے. اسی طرح ایک انصاری صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز ان کو کہیں سے آ کے تیر لگا پاؤں کے اندر اور ان کا خون بہنا شروع ہو گیا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا، نماز پڑھتے جا رہے ہیں. جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تب احساس ہوا کہ میرے پاؤں میں ایک تیر آ کر لگا ہے. تو نماز میں اس قدر محب جو ہو جاتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں عدل اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کل بروز قیامت زیارت بھی ان کو کروائی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور جو قیامت کے دن میں مومن کے لیے تخفیف رکھی گئی ہے یہ بھی فقط ان لوگوں کے لیے ہو جو دنیا کے اندر نماز کو اس انداز میں پڑھتے ہیں. لیکن اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو انعام ہے کہ فرض نماز کی مقدار میں ان کا 50,000 سالہ دن گزر جائے گا، یہ عام مومن کو بھی عطا کیا جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو.
شرط یہ کہ اس کا جو خاتمہ ہے وہ ایمان کے ساتھ ہوا ہو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے، سورج غروب ہونے سے قبل آپ نے دیکھا ہوگا اس میں زردی آ جاتی ہے اور اس کی طرف دیکھنا آسان ہو جاتا ہے، تو جب سورج زرد ہو جاتا ہے اس کے زرد ہونے سے لے کر غروب ہونے تک جتنا دورانیہ ہوتا ہے، قیامت کا جو دن ہوگا وہ ایک مومن کے لیے بالکل ایسا ہی دن ہوگا، اسے اس کا احساس نہیں ہوگا۔ اور یہ وہ دن ہوگا جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا لیمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے، اور یہ اللہ کا اعلان ہوگا۔ اور یہ مخاطب کس کو ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے ان بڑے بڑے ظالم بادشاہوں سے، ان ظالم جابر حکمرانوں سے جنہوں نے اپنے طاقت کے زور پر لاکھوں بے گناہ لوگوں کو قتل کروا دیا، لاکھوں بے گناہ لوگوں پر ظلم کے پہاڑ ڈھا دیے، ان لوگوں کو اللہ کا خطاب ہوگا لیمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ فرمائے گا، قرآن کہتا ہے للہ الواحد القہار، آج اس کی بادشاہی ہے جو قہار ہے، جو سب سے بڑا قہار ہے۔ وہ کیسا قہار ہے اس دن ظالموں کو خوب اندازہ ہو جائے گا۔ اور حضرات محترم یہ عقلی دلیل بھی ہے۔ اب کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو جائے کہ یہ قیامت کا دن آخر رکھا کیوں گیا ہے؟ دنیا میں اللہ نے پیدا کیا، جس نے نیک اعمال کیے ٹھیک، برے اعمال کیے ٹھیک، اب مر گئے، اب دوبارہ قیامت کے دن پیدا کرنے کا کیا مقصد؟ تو اس حوالے سے عقلی دلیل یہ ہے، بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ظالم ہوتے ہیں اپنے گھر والوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، مولا پڑے پڑوس کے لوگوں پر، جو ان کے ماتحت کام کرنے والے لوگ ہیں ان پر ہمیشہ ظلم کرتے ہیں، اور ایسی ظلم کرتے کرتے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، نہ ہی ان کو ان کے کیے کی سزا ملتی ہے۔ ایسے ہی بہت سے لوگوں کو آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا، وہ ساری زندگی بیچارے مظلوم ہوتے ہیں، ساری زندگی لوگوں کے تانے سنتے ہیں، اور ہر طرح سے وہ ظلم، بربریت، تشدد کو برداشت کرتے ہیں، اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ان کو بھی ان کے جو مظلومیت تھی اس کی جزا نہیں ملتی۔ اسی طرح بہت سے ایسے نیک لوگ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، ہمیشہ حقدار کو اس کا حق دیتے ہیں، تمام کائن مخلوق کے لوگ، اس مخلوق جو ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، لیکن ساری زندگی وہ مصائب و آلام میں گزار دیتے ہیں، اسی عالم کے اندر وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے جو اعمال کا بدلہ ہے وہ کون دے گا؟ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، اپنے سب دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سب دوستوں کا شکریہ۔